میں چاہوں گا کہ حدیث پاک میں قبلہ اول سے متعلق جو ارشادات ہیں اگر اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرما دیں۔ جی، احادیث متعدد جو ہے وہ حافظ صاحب مسجد اقصی شریف کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا جس طرح کہ ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے یا رسول اللہ کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد الحرام۔ فرمایا مسجد اقصی اور مسجد الحرام ان دونوں مسجدوں کے درمیان، مسجد الاقصی اور مسجد الحرام ان دونوں مسجدوں کے درمیان یا رسول اللہ کتنا وقفہ تھا؟ سرکار نے فرمایا 40 عامہ، 40 سال۔ یعنی حضور کا علم مبارک دیکھیں کہ مسجد اقصی کب بنی ہے اور مسجد الحرام کی تعمیر کب ہوئی ہے۔ یہ حضور سید عالم کی روئے زمین پر تشریف آوری سے کئی 100 سال اور 1000 سال پہلے ہے۔ حضور سید عالم سے عرصہ پوچھا گیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں وضو، غسل اور ہدایت کی بات کرانے آیا ہوں، تاریخ کے نقشے نہیں بتانے آیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ کتنا فاصلہ تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لا ادری نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے دیے علم سے کہ 40 سال 40 عامہ۔ اور یہ تاریخ کا علم جو دنیاوی علم ہے، یہ کہا جائے کہ جناب انتم عالم بامور دنیاکم، یہ حضور سید عالم کا قول ہے۔ تو میں نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں حضور نے یہ فرمایا نا انتم عالم بامور دنیاکم، وہ حضور کی انکساری تھی یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو توکل کے اعلیٰ مقام پر پہنچانا چاہتے تھے؟ اس سے دنیاوی علم کی نفی نہیں۔ یہ جو ہے 40 سال کا گیپ تھا، تو مجھے بتاؤ یہ 40 سال کا عرصہ بتانا یہ دینی علم تھا یا دنیاوی علم ہے؟ دنیاوی علم ہے۔ کیا کہنا میں بڑا حیران ہوں، کہتے نہیں حضور سید عالم کو صرف شریعت کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو ایک طب نبوی کتاب آپ کے ابا نے لکھی ہے نا؟ کہا ہاں بڑی اس کی قیمت ہے اور طب نبوی۔ میں نے اس میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ میں دیکھ رہا تھا اس میں لکھا ہے کہ پودینہ کھانے کے یہ صحت کے لیے فائدے ہیں اور میتھی کے یہ فائدے ہیں، کہاں بڑے جمع کی۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا کو یہ دنیاوی علم کس نے سکھایا ہے کہ پودینے کی کیا خاصیت ہے؟ یہ تو میڈیکل کا شعبہ ہے، یہ تو دنیا کا شعبہ۔ کہ لیکن یہ حدیث میں آیا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو خود مقدمہ باندھا تھا نا کہ دنیا کا علم اللہ کے رسول کو نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا جب کمانے کی بات آئی تو طب نبوی پر کتابیں بیچتے رہے، اور جب ماننے کی بات آئی تو کہا نہیں صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سا، خود اپنی فکر پر آپ غور کریں، کیونکہ میتھی کیا فائدہ دیتی کیا فائدہ نہیں دیتی، یہ میڈیکل کا شعبہ ہے، یہ دین کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ کیا کہنے ہیں شاہ صاحب؟ میتھی کیا کرتی ہے، کھجور کیا کرتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیاوی علوم ہے سارے۔ تو اپنی کتاب جب بنا کر بیچنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی طب نبوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس کے اندر کتنی شفا ہے، کیا مقدار ہے، لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے کیسا ہے، شہد کے کیا فوائد ہیں۔ تو میں نے کہا جب کتاب فروخت کرنی تھی تو سارے علوم حضور کے لیے مان لیے ہیں، اور جہاں واقعی میں اقرار کرنے کی بات تھی تو وہاں کہہ دیا کہ نہیں، حضور سید عالم کو صرف شریعت کا علم ہے، احکام کا علم دیا گیا، دنیا کا علم نہیں دیا گیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری آگے سے سوال کیا کرتے ہیں، حضور سب سے پہلے مسجد الحرام بنی ہے؟ کہاں؟ کا مسجد اقصی بنی ہے؟ کہاں؟ کہ ان دونوں کے درمیان عرصہ تاریخ کا کتنا تھا؟ سرکار نہیں کہا چپ کر، صرف مجھ سے دین کی بات پوچھ کے مسجد کا مقام کیا ہے، یہ تاریخ کیا پوچھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا 40 عامہ، 40 سال۔ اب ذوق لینے والے جو محبت کرتے ہیں اس سے ذوق لیجئے۔ اب دیکھیں دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرتا ہوں، اور یہ نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی پاک فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضور فرماتے کہ انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی مسجد اقصی کے لیے، سنیے، اللہ رب العالمین اس میں داخلہ ہر مسلمان کے لیے آسان کر دے، آمین اللہم، اور جو شیاطین اس پر مسلط ہیں خدا ان کے جھتوں کو منتشر کر دے، اور اہل حق کے لیے اللہ راستہ آسان کرے۔ فضیلت دیکھیے آپ جناب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، فرمایا سلیمان علیہ السلام جس وقت مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اپنے رب کے حضور مسجد کے لیے دعا کی اور کہا کہ جب بھی یا اللہ کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے۔ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی شریف کے اندر نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، وہ کہتی ہیں کہ حضور سید عالم کا ارشاد یہ سنن ابی داؤد ہے اور یہ کتاب المناسک میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرام، حضور فرماتے ہیں جس نے احرام باندھا، حج کا ہو یا عمرے کا ہو، باندھا اس نے مسجد اقصی سے اور آنا چاہ رہا ہے مکہ کی طرف،
فرمایا جو مسجد اقصی سے احرام باندھ کر حج کے لیے نکلے جی اور مسجد اقصی سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے نکلے، رسول کریم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آگے کے گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے۔ واہ تو اس واہ مسجد شریف کی کرامت اور عظمت آپ دیکھیے، کیوں نہ مسلمان اس پر مٹے جائیں، کیوں نہ قربان ہوئے جائیں، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے وہ کہنے لگے جناب اب یہ زمین ہماری پراپرٹی ہو گئی۔ ہم نے کہا مسجدیں کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے، اللہ کی امانت ہے جو اس کے رسول کو دی گئی ہے، اور رسول کے جانے کے بعد رسول کی امت کی امانت ہے۔ اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی امانت ہے جس پر ہم نے پہرا دینا ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے۔